السلام علیکم، دلچسپ معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنا عرصہ سوتے رہے اور ان کے نام کیا کیا تھے۔ ان عظیم لوگوں کا اللہ پاک نے نہ صرف قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے بلکہ ایک پوری سورت ان کے نام سے موسوم ہے۔ ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ دلچسپ و عجیب واقعات اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، اور وہ 300 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کا معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد غصہ ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کنندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، جہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ایک وقت آیا کہ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے یعنی کہ قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ خدایا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ میری رعایا کو قیامت کے دن کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا جہاں پر اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، اور اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد ان لوگوں پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی موجود تھی، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام جملیخا تھا اسے بازار کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ خبر لے کر آئے کہ دقیانوس بادشاہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب جملیخا بازار گیا تو اس نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھیں اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک دکان پر گیا اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا، اور اسے دیکھنے اور پہچاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ اس سکے کو دیکھ کر دکان والے نے سوچا کہ انہیں شاید کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے بھی وہ سکہ دیکھ کر جملیخا سے یہی سوال کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو جملیخا نے کہا کہ خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس پرانا ہے، اور آپ نوجوان ہیں جبکہ ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ تو جملیخا نے کہا کہ اگر میں کچھ پوچھوں اور تم لوگ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ تو حاکم نے جواب دیا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ تو جملیخا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے، اور میرے ساتھی قریب ہی ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دیتا ہوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف جملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ جملیخا پکڑا گیا ہے اور دقیانوسی فوج ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی حمد میں مشغول ہو گئے۔
اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور جب ملیحہ نے اپنے ساتھیوں کو تمام قصہ سنا دیا تو جب ملیحہ کے دوسرے ساتھی یعنی کہ تمام اصحاب کہف سمجھ گئے کہ وہ اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوتے رہے ہیں اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کو موت کے دن کا یقین آ جائے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ جب اس نے اس کو کھلوایا تو ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے اور دقیانوس نے ایک دیوار کے ذریعے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے یہ اس لیے لکھا ہے تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے قیامت کے دن کا یقین ہوا۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر یہاں پر پہنچ گیا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے لوگوں کو قیامت کے دن کا یقین ہو جائے۔ اصحاب کہف نے بھی بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور ملک کی حفاظت فرمائے اور اسے جن و انس کے شر سے بچائے۔ اور اس کے بعد اصحاب کہف واپس اسی غار میں چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پر موت دی۔ جس کے بعد بادشاہ نے اس غار پر ایک مسجد بنانے کا حکم بھی دیا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ صحیح جانی جاتی ہے اس کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان کی تعداد کی طرح ان کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ان کے نام کچھ یوں تھے: مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، بیونس، ساریونوس، زونوانس، کشفی تنونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔